اگر اس کی باتوں میں آ گئے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر اس گھر کو دکھا کر یہ بتا دیا کہ اس میں واپسی کا راستہ اطاعت سے ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا. یہی فرق ہے انسان اور شیطان کا. شیطان اکڑ گیا، انسان جھک گیا، توبہ کر لی. تو انسانوں میں سے بھی وہ انسان شیطان کے درجے میں ہوتے ہیں جو اپنی غلطی پہ اکڑ جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، رجوع نہیں کرتے. لیکن اصل رویہ جو انسان سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ غلطی سامنے آنے کے بعد پلٹ آؤ، اللہ سے توبہ کر لو. جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے. فتاب علیہ انہ ھو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. یہ دو چیزیں انسان کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں، پریشان کن ہیں، ایک خوف اور ایک غم. حقیقی معنوں میں خوشحال انسان، خوش قسمت انسان وہ ہے جسے خوف اور غم سے نجات مل جائے. دنیا میں بھی انسان کو یہ کیفیت اس وقت ملتی ہے جب انسان حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پا لیتا ہے، اور آخرت میں بھی خوف اور غم سے نجات انہی کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر کے آئیں گے، جو اس کتاب ہدایت کی پیروی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک پیغام دے دیا ہے کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کتاب پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہدایت ہے کیا، پیروی کہاں سے ہوگی؟ ایک کاغذ پڑھا ہی نہیں جس پر انسٹرکشنز لکھی ہیں تو کھانا پکا کیسے سکتے ہیں؟ ایک کاغذ پڑھا ہی نہیں جس پر ریسیپی لکھی ہے، اس کے بغیر ہی آپ ہر چیز گھول رہے ہیں تو وہ ٹیسٹ تو نہیں آئے گا، وہ تو نہیں بنے گی چیز جو آپ بنانا چاہتے ہیں. ایک روٹی تو بن نہیں سکتی جب تک آپ کو آٹا گوندنا نہ آئے. تو کہاں یہ کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے حالانکہ اس نے کتاب ہدایت کی طرف توجہ ہی نہ کی. یہ کتاب اس کی نہ نگاہ سے گزری ہو نہ کانوں سے گزری ہو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس ابتدا کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھی سے تم ڈرو. یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب سے نوازا، ان کے پاس بھی پیغمبر بھیجے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اپنے دین سے محض ظاہری اور رسمی تعلق رہ گیا. وہ اس عہد کو بھول گئے جو ان کے پیغمبروں کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، بندگی کا عہد جس کا آگے ذکر بھی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوبارہ ان کو جگا رہے ہیں. اے بنی اسرائیل جاگو، میری نعمت یاد کرو، نعمت ہدایت جو میں نے تمہیں دی تھی اس سے پہلے، اور تم میرے عہد کو پورا کرو یعنی اطاعت کے عہد کو، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا یعنی اس کا بدلہ جنت دوں گا، دنیا میں بھی عزت دوں گا. لیکن اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو پھر مجھ سے بھی یہ توقع مت رکھنا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو. تو گویا اصل پیغام یہ ہے، یعنی دینداری کس چیز کا نام ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو. دینداری کسی گروہ میں سے ہونے کا نام نہیں ہے، کسی خاص قوم میں سے ہونے کا نام نہیں ہے، یا کسی خاص خاندان میں سے ہونے کا نام نہیں ہے. دینداری اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، لوگوں کے بیچ میں، تنہائی میں، ہر جگہ اپنے رب کو یاد کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہو. پھر انہیں یاد کرایا جا رہا ہے اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی یہ کتاب قرآن، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ.
یعنی تم تو جانتے ہو اللہ کی ہدایت کیسی ہوتی ہے، تم تو پہچان رہے ہو اس کتاب کو، اس لیے تم اس کے انکاری نہ ہونا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، یعنی دنیاوی مفادات کی خاطر غلط فتوے مت دو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ وہ حق کو کیوں چھپاتے تھے؟ یعنی حق کے اوپر باطل کا رنگ چڑھاتے، یا اندر سے باطل ہوتا اور اوپر سے بظاہر وہ حق دکھاتے، اندر اور باہر میں فرق ہوتا اور حق کو چھپا جاتے۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے بنی اسرائیل؟ حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے عمل کی یہ خرابیاں کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کا اپنے دین کے ساتھ محض ظاہری، رسمی اور ایک روایتی تعلق رہ گیا تھا۔ حقیقی روح خدا خوفی کی، تقوی کی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دنیاوی مفادات کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور سب سے بڑا حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اس کا انکار کر رہے تھے۔ جب بھی اہل مکہ یا دوسرے لوگ غیر اہل کتاب ان سے پوچھتے کہ آپ کا اس پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ سچ بتانے کی بجائے لوگوں کے اندر مزید شبہات اور شک پیدا کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اندر ایسی ایسی موشگافیاں کرتے، ایسے ایسے اعتراضات کرتے کہ لوگوں کے ذہن مشوش ہو کر رہ جاتے، کنفیوژن کا شکار ہو کر رہ جاتے۔ اس لیے انہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ تم پہلے کی مسلمان قوم ہو، یعنی بنی اسرائیل اپنے وقت کی مسلمان قوم تھی، تم پہلے کی مسلمان قوم ہو، تم آنے والے پیغمبر کا ساتھ دو، انہیں سپورٹ کرو۔ لیکن اس کی بجائے انہوں نے کیا سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دراصل ان کی حیثیت پر یا ان کی حیثیت کی نفی کر رہا ہے۔ وہ انسیکیور فیل کرنے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ آپ جو تعلیمات لا رہے ہیں وہ سچی تعلیمات ہیں، جب سچ سامنے آئے گا تو باطل کا پول کھل جائے گا، پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیا، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پھیلا دی تاکہ لوگ سچائی کی طرف آ نہ سکیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو، یہ بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں، پھر تفرقہ کس کا، اختلاف کس کا؟ آؤ ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ مل کر تم عبادت کرو۔ لیکن اس چیز کے لیے وہ تیار نہ تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی ان کے علماء کی طرف اشارہ ہے جو ہر وقت نیکی کا درس دیتے تھے، لیکن جب نیکی کی بات خود ان کو دی گئی، ان کے سامنے پیش کی گئی، تو اپنی ذات کے لیے انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم تو کتاب کے عالم ہو، تم تو پڑھتے ہو اس کو، پڑھاتے ہو اس کو، جانتے ہو اس کو، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ دوسروں کے لیے اور معیار ہے، اپنے لیے کوئی اور معیار رکھتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو خشوع کرتے ہیں، جو دبے ہوئے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ یعنی حل کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں مشکل پیش آئے اور جب بھی کسی معاملے میں دل تذبذب کا شکار ہو، شک ہو، تو ایسے موقعوں پر انسان حق پر جمع رہے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے، دعا کرتا رہے۔ یہ کتاب ہر دور کے لیے ہے۔ آپ کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوگا کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ تم کتاب کیوں پڑھ رہی ہو، کیا پتا تم بھٹک جاؤ۔ تو ایسے موقعوں پر یہ یاد رکھیے کہ ہدایت کتاب کے بغیر تو نہیں ملتی، کتاب بھٹکانے کے لیے نہیں آئی، ہدایت کے لیے آئی ہے۔ لیکن اگر کوئی شک ہو جائے اپنے بارے میں تو ایسے موقع پر اللہ کے آگے جھک کر صلاۃ حاجت پڑھ کر خوب خوب دعا کرنی چاہیے، لیکن حق کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بے شک وہ بہت بھاری ہے نماز، یعنی بہت سے لوگ مشکلات میں لمبے لمبے وظیفے تو کرتے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں کاٹتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی میرے پاس مشکل لے کر آتا ہے تو میں ہمیشہ قرآن کے حکم کے مطابق اس کو بتاتی ہوں کہ دیکھو اللہ کے حضور جھکو، نفل پڑھو، نماز پڑھو اور دعا کرو اور صبر کرو، ذرا انتظار کرو، حالات بدلیں گے۔ لیکن لوگ
اس کو بہت ہلکی سی چیز لیتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی من گھڑت طریقہ بتایا جائے کہ اتنا چلا کاٹ لو یا اتنی ایسا کام کر لو تو اس پر راضی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے. ہزاروں لاکھوں دفعہ ایک چیز پڑھنے کے لیے راضی ہیں, 2 نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے. آپ ہی کی سنت میں ہم سب کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پہ فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی, نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے, تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا, پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا, پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. شاید تم اب شکر گزار بن جاؤ. یاد کرو ٹھیک اس وقت جب کہ تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یعنی یہاں بنی اسرائیل کا رویہ بتایا جا رہا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور دوسری طرف ان کی ناشکری اور ناقدری ہے, اور اس سے ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ہم وہ کچھ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے یعنی کوہ طور سے کتاب لے کر, تو اس نے اپنی قوم سے کہا, لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے, لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا. شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا, من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی, اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ. مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پہ ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا. حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا, اس کا اپنا ہی ہوتا ہے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ, اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن, یعنی اے اللہ ہماری خطا معاف کر دے, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. ہنتتن کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے, اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ, ترکاری, گیہوں, لہسن, پیاز, دال وغیرہ پیدا کرے. اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قوم اللہ کے دین کے کام کی نسبت, اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے دین کی خاطر صحرا نوردی کے لیے تیار ہونے کی بجائے کھانے پینے کی چیزوں, اور وہ بھی چٹپٹی چیزوں, آپ دیکھیں کہ جس چیز میں پیاز ہو, دال ہو, لہسن ہو, سبزی ہو, وہ نتیجے میں کیا نکلے گی. تو یہ قوم بھی کھانے پینے کی بہت شوقین ہو گئی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ اپنا اصل مقصد بھول گئے.
بنی اسرائیل کی یہ ساری تصویر ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ اس آئینے میں ہم خود کو بھی دیکھ سکیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی زندگی نے، محض کھانے پینے کی خواہش نے، محض زبان کی لذت نے ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل تو نہیں کر دیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، نمازیں ہماری اس لیے مختصر ہوتی ہیں کہ ہم بہت مصروف لوگ ہیں، دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں کہ بہت مشغولیت ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ یہ شغل کس چیز میں ہے، مصروفیت کس وجہ سے ہے؟ ہماری زندگی کا، ہمارے دن کا، ہماری سوچوں کا، صلاحیتوں کا ایک بڑا حصہ کس کام میں استعمال ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہم آخرت کو اپنی منزل سمجھتے ہیں یا محض کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں زندہ ہیں؟ کبھی ایک وقت میں کھانے پینے میں کچھ کمی لگ جائے تو ہم اس کو بھولتے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، دنیا چاہتے ہو، کھانے پینے چاہتے ہو تو کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری، پستی و بدحالی ان پہ مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی خرابی کی ابتدا چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان پیغمبروں جیسی ہستیوں کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا، کیونکہ حق و باطل کا پھر فرق مٹ جاتا ہے، انسان کے اندر بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دنیا کی تمام قوموں پہ فضیلت دی تھی، انہیں اپنے خاص کام کے لیے چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کام کیا ہے؟ کہ تم دین پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ میں نے تمہیں چنا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، تم پوری دنیا تک پہنچا دو، اور اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ان کے بہت سے قصور معاف کیے کہ شاید سنبھل جائیں اور یہ کام کریں، لیکن جب انہوں نے ثبوت دے دیا کہ ہم میں کوئی خیر نہیں، تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک نئی امت اٹھائی، اور اب یہ ذمہ داری اس پہ ڈالی۔ اب اللہ نے ہمیں چن لیا کہ تم اس کتاب کو خود اپنے لیے بھی لو اور دنیا تک پہنچاؤ۔ لیکن آج ہماری روش بھی بنی اسرائیل سے کچھ مختلف نظر نہیں آتی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقین جانو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، والنصارى جو عیسائی تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، والصابئین ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، تو ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں دراصل ایمان کی تفصیل نہیں بتائی جا رہی کہ کس کس چیز سے نجات ہوتی ہے، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ محض کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے نصارہ ایک گروہ ہیں، صابی گروہ ہیں، یہود گروہ ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ایک گروہ ہیں، لیکن کسی گروہ میں سے ہونا نجات کا ضامن نہیں جب تک کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ ہو۔ مثلا اگر آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کرتے جو باقی بچے وہاں کے کر رہے ہیں یا طالب علم کر رہے ہیں، تو محض ان کے ساتھ سال بھر بیٹھنے سے آپ کو ڈگری نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا جو وہ بچے سارا سال کرتے رہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمارے وہ کام نہیں جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، تو محض ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے نجات نہ ہوگی۔ اس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک کام بھی ہوں، پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ اجر مزدوری کے نتیجے میں ملتا ہے نا، جو مزدور مزدوری نہ کرے اس کا اجر کس لیے ملے گا اس کو؟ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ خوف اور غم سے بے نیاز ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دین کا اصل فائدہ کیا ہے، انسان کو خوف اور غم سے نجات دیتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم پر یعنی بنی اسرائیل پر کوہ طور اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا
اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں